اسی لیے میں مفتی سبیل الرشاد صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ یہاں پر اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں۔ انشاءاللہ باضابطہ طور پر پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اب بڑے بڑے شعراء کرام ہمارے مہمان شاعراء سب بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے میں مفتی سبیل الرشاد صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لا کر اظہار خیال کا پیش فرمائیں۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، حضرات سامعین کرام، معزز و موقر شعراء عظام، مجھے ابھی 1 گھنٹہ پہلے قاری عتیق صاحب نے اطلاع دی کہ بھائی یہاں پروگرام ہو رہا ہے اور آپ کو یہاں شرکت کرنی ہے اور ایک مختصر سا مضمون بھی پیش کرنا ہے۔ تو میرے ذہن میں اچانک ایک بات آئی اور برادر محترم جناب حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب جو ابھی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، انہوں نے مسلم پسند اللہ کی طرف سے شائع ایک مضمون کی طرف میری رہنمائی کی۔ میں چاہتا ہوں، انتہائی عمدہ اور مختصر مضمون ہے اور تاریخی مضمون ہے، آپ حضرات کے سامنے اسی مضمون کو سیدھا پیش کر دیتا ہوں، جس کو جناب مفتی محمد صادق حسن قاسمی صاحب نے مرتب کیا ہے مسلم پسند اللہ کی طرف اشارے سے۔ یوم جمہوریہ جو ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے، یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا، جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف قبیلہ و خاندان والوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے اور جینے کا حق ملا۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور آزادی کے 15 دن بعد 19 اگست 1947 کو طے کیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا اپنا آئین بنایا جائے، جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی۔ اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 ماہ 18 دن یعنی 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا، جسے ملک کی پارلیمنٹ نے منظور کر کے نافذ کر دیا۔ اس آئین کے روح سے ہمارا ملک جمہوریہ ہند کہلایا۔ دستور سازی کے لیے محنت و کوشش کرنے والوں میں مسلمان اور علماء کرام بھی شامل تھے۔ جس طرح ملک کو انگریز کی غلامی سے آزاد دلانے کے لیے مسلمانوں کا اور علماء کا اہم کردار رہا ہے، اسی طرح اس ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے اور جمہوری اقتدار پر تعمیر کرنے میں اہم کوشش رہی ہے۔ اگر دستور سازی کے موقع پر علماء کرام نے دور اندیشی سے کام نہ لیا ہوتا، ملک کو جمہوری انداز میں تشکیل پانے پر زور نہ دیا ہوتا، تو اس ملک کا امن و سکون غارت ہو جاتا اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر برادران وطن کو بھی مذہبی تنگ نظری و تعصب پسندی کا نشانہ بننا پڑتا، حقوق و اختیار سے محروم ہو کر مجبور و لاچار کی طرح رہنا پڑتا۔ لیکن ان لوگوں کی قربانیوں اور محنت کے تئیں ان کے بے لوث فکر مندیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے، جہاں ہر مذہب والا اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ رہا ہے، جہاں ہونے والے ظلم کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، آئینی اختیارات کے خلاف ہونے والے فیصلوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی، اس کی سالمیت، امن و محبت، تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے تگ و دو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
یہ ایک تلخ حقیقت ہے. جس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ تحریک آزادی کے مجاہدین میں مسلمانوں کے ناموں کو نکال دیا گیا، گنے چنے چند نام رہ گئے ہیں، اور کتابوں، نصابوں، تعلیم گاہوں سے لے کر جلسوں اور اجتماعوں، قومی تقریروں تک مسلمانوں کے تذکرے کو حذف کر دیا گیا. اسی طرح دستور سازی میں مسلمانوں نے کس طرح اپنے علم و صلاحیت، فکر و محنت کو لگایا ہے، اس کو بھی تاریخ کے صفحات سے بالکل الگ کر دیا گیا. بلکہ ہم مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں بالکل بھی نہیں معلوم کہ مسلمانوں نے بھی دستور سازی میں حصہ لیا اور اس کے لیے کوششیں کی. مسلمان ممبران دستور سازی کی تلاش کے دوران ایک نہایت تحقیقی مواد دستیاب ہوا، جسے محترم رمیز احمد تقی نے غیر معمولی تحقیق سے جمع کیا اور تقریباً 35 مسلم ممبران کے نام شمار کروائے، جسے جاننا چاہیے. چنانچہ ہم یہاں ان کی اس تحقیق کو پیش کرتے ہیں. وہ اپنے مضمون میں رقم تراز ہیں. میں اپنی تلاش و تتبع کے بعد اس مختصر مقالے میں 35 مسلم ارکان قانون ساز مجلس کے اسماء گرامی کو ذکر کرنے کا التزام کیا. نمبر 1 مولانا ابوالکلام آزاد، ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم. نمبر 2 عبدالقادر محمد شیخ. نمبر 3 ابوالقاسم خان، جو اے خان سے زیادہ مشہور تھے. آپ بنگالی وکیل، صنعتکار اور سیاستداں تھے. نمبر 4 عبدالحمید. نمبر 5 عبدالحلیم غزنوی. آپ کے سیاستداں، تعلیمی اور ثقافتی امور کے سرپرست اور زمیندار بھی تھے. نمبر 6 سید عبدالرؤوف صاحب. نمبر 7 چودھری عابد حسن. نمبر 8 شیخ محمد عبداللہ. نمبر 9 سید امجد علی. نمبر 10 آصف علی. آپ پیشے سے ایک وکیل تھے. آپ پہلی بار ہندوستان کی طرف سے امریکہ کے سفیر مقرر ہوئے اور کئی سال تک اڑیسہ کے گورنر بھی رہے. نمبر 11 بیشتر بشیر حسین زیدی. یہ عام لوگوں میں آپ BH زیدی سے زیادہ معروف تھے. معروف شاعر، مجاہد آزادی، اردو معلّہ کے بانی مدیر. حسن امام، جسیم الدین احمد، KTM احمد ابراہیم، قاضی سید کریم الدین، MLM LLB کے محمد لطیف الرحمن، محمد اسماعیل صاحب انڈین یونین مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے ایک ہندوستانی سیاستداں تھے. راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں کے رکن تھے. کیرل ان کا آبائی وطن تھا، جہاں آپ کو قائد ملت کے لقب سے جانا جاتا تھا. نمبر 23 محبوب علی بیگ. نمبر 24 محمد اسماعیل خان. نمبر 25 مولانا محمد حفیظ الرحمن سیواروی. نمبر 26 محمد طاہر. نمبر 27 شیخ محمد عبداللہ. نمبر 28 مرزا محمد افضل بیگ. نمبر 29 محمد سعید مسعودی. نمبر 30 نذیر الدین احمد. نمبر 31 رفیع احمد ادوائی. نمبر 32 راغب حسن. نمبر 33 سید جعفر امام. نمبر 34 سر سید محمد سعد اللہ. اور نمبر 35 تجمل حسین. یہ 35 عظیم ہمارے قائدین ہیں جو دستور ساز اسمبلی میں، یعنی کہ ہمارا ہندوستان کا قانون بنانے میں حصہ لیے ہیں. اور بھی بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے. مختلف شعراء کرام ہیں. ہمارا پروگرام انتہائی مختصر ہے. اصل بتانا یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو معلوم کرنا ہے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھنا ہے. جس طرح آج تعصب کا شکار ہمارے تعلیم گاہ ہو رہے ہیں، ہمارے اساتذہ ہو رہے ہیں، اور خود ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنی مسلم تاریخ سے ناشنا ہے. یہ جلسہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارا ہر بچہ، وہ خواہ اسکول میں پڑھتا ہو یا مدرسے میں پڑھتا ہو، اپنی تاریخ سے آشنا ہو، اپنی تاریخ کو پڑھے، اپنے اکابرین کی قربانیوں کو پڑھے اور اس کو عام کرے، عام لوگوں تک بتائے کہ جس طرح ہندوستان میں دوسروں کا حق ہے، دوسرے جس طرح قربانی دیے ہیں، ہم مسلمان
اس سے کہیں زیادہ قربانی دیے ہیں. سب سے پہلے اگر آزادی کا تصور کسی کے دل و دماغ میں پیدا ہوا ہے تو اس کے بانی و مبانی مسلمان ہیں. اس کے سرچشمے ہدایت اور سرچشمہ ہمارے ہندوستان کے سب سے بہترین سب سے بڑے ولی اللہ جناب مجدد الفسانی جو ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ نہیں، یہ انگریز مکار و عیار ہے. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اگر تاریخ بیان کیا جائے تو موقع نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ تقریباً 400 سال سے مسلمان لڑے اور لڑنے کے بعد یہ آزادی ملی ہے، اور تقریباً 300 سال تو مسلمان تنہے تلا لڑے ہیں. آخری 100 سال میں سارے لوگ مل کے لڑے جس میں ہمیں کامیابی ملی ہے. تو یہ تاریخ اور یہ قربانیاں ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ہندوستان کے ایک ایک بچوں کو یہ قربانی معلوم ہونی چاہیے. تبھی اس ملک میں ہم اپنے عزت اور اپنے تشخص کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.